سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze and all the seas. They all sing سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اخلاص شروع کرتے ہیں. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد، اس نے جنا نہ اس نے جنا. ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد اور نہ وہ جنا گیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کے لیے ہمسر برابر کا کوئی ایک بھی. با محاورہ ترجمہ لیں گے اب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ خود جنا گیا، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں. تفسیر و تشریح کریں گے اب. سورہ اخلاص کا تعارف. اس صورت میں کیونکہ خالص توحید بیان کی گئی ہے اس لیے معنی کے لحاظ کرتے ہوئے اسے سورۃ الاخلاص کا نام دیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ اس صورت کا موضوع ہے. سورہ اخلاص مکی ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 17 کلمات ہے اور 69 حروف ہے. سبب نزول کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان کرو. اس پر جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. اب اہمیت و فضیلت. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کا ایک شخص مسجد قباء میں لوگوں کی امامت کراتا تھا.
وہ جو ہے سو سورہ فاتحہ کے بعد جب بھی کوئی سورت شروع کرتا تو پہلے قل هو اللہ احد پڑھتا، پھر کوئی دوسری سورت پڑھتا۔ ہر رکعت میں اس کا یہی عمل تھا۔ اس کے ساتھیوں نے اس سلسلے میں اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ تم پہلے یہ سورت پڑھتے ہو اور صرف اسی کو کافی نہیں سمجھتے، بلکہ کوئی دوسری سورت بھی اس کے ساتھ ضرور پڑھتے ہو۔ یا تو تمہیں صرف اسی کو پڑھنا چاہیے یا اسے چھوڑ دینا چاہیے اور اس کی جگہ کوئی دوسری سورت پڑھنی چاہیے۔ اس شخص نے کہا میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، اب اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، ورنہ میں نماز پڑھانا چھوڑ دوں گا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ان سب سے افضل ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور شخص نماز پڑھائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ کو اس واقعے سے آگاہ کیا، تو آپ نے اس کو بلا کر پوچھا، اے فلاں، تمہارے ساتھی جس طرح کہتے ہیں اس پر عمل کرنے سے تجھے کون سی چیز رکاوٹ ہے، اور تیرے اس صورت کو ہر رکعت میں ضروری قرار دے لینے کا کیا سبب ہے؟ اس نے کہا، میں اس صورت سے محبت رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو بار بار قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس طرح واقعہ بیان کیا جیسے وہ اسے کم سمجھتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہا تھا کہ آپ نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھتے ہوئے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا، کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا، جنت واجب ہو گئی۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن عبداللہ بن قبیب رحم اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک بارش والی اور سخت اندھیری رات میں نکلے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، تو ہم نے آپ کو تلاش کر لیا، تو آپ نے فرمایا، کہو۔ میں کچھ نہ بولا۔ آپ نے فرمایا، کہو۔ میں پھر کچھ نہ بولا۔ آپ نے فرمایا، کہو۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، کہو قل هو اللہ احد اور سورہ فلق اور سورہ ناس صبح و شام 3 بار یہ پڑھ لو تو ہر چیز سے تمہیں کافی ہو جائے گی۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ایکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کا انتظام اور اس کے معاملات کو تدبیر کرنے والا اور اس میں پائی جانے والی یعنی جتنی بھی اس میں مخلوقات ہے ان کو جو ہے سو رزق دینے والا، زندہ ہمیشہ قائم رہنے والا، ہر وقت اور ہر کسی کی سننے والا، ہر وقت اور ہر کسی کو دیکھنے والا، سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا، پھر علیم ہے، حکیم ہے، قادر مطلق ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اور سب پر غالب وہی اکیلا ہے۔ اس سے جو ہے سو مجوسی جو ہے سو آتش پرست تھے تو ان کی یہاں پر تردید بھی ہو گئی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ الہ دو ہے، نیکی کا الہ یزدان ہے اور بدی کا الہ اہرمن ہے۔ عیسائیوں کی بھی یہاں پر تردید ہوئی، جو وہ کہتے ہیں کہ 3 معبود ہے، اللہ، جبرائیل اور عیسیٰ علیہ السلام، اور تینوں مل کر ایک بنتے ہیں۔
تو یہاں پر عیسائیوں کی بھی تردید ہو گئی اور ہندوؤں کی بھی تردید ہو گئی، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ مادہ اور روح تینوں ہی ازلی اور ابدی، یعنی پہلے سے پھر ہمیشہ سے ہے، اور معبودوں یعنی ان کے جو ہے سو دیویوں دیوتاؤں کی جو ہے سو جو تعداد ہے 33 کروڑ ہے۔ تو یہاں پر ہندوؤں کی بھی تردید ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے اور بے پرواہ ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ دنیا کی ہر چیز اپنے وجود، بقا اور اپنی حاجات و ضروریات کے لیے جو ہے سو شعوری یا پھر غیر شعوری طور پر اسی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ دیکھیے، جب کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو، کوئی بھی انسان ہو، دنیا کی ہر چیز اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ وہ غیر ارادی طور پر یا ارادہ کر کے کسی بھی طرح وہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر اللہ کی طرف ہی وہ رجوع کرتی ہے۔ اور سب کی حاجات بھی پوری کرنے والا کون ہے؟ وہی ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ جو ہے سو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور رزق دیتا ہے، لیتا نہیں ہے، اور وہ اکیلا ہے، مفرد ہے، مرکب نہیں ہے کہ تقسیم اور تجزیے کے قابل ہو کہ کسی وقت اس کے اجزاء بکھر سکتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ساری کائنات پر اسی کی حکومت ہے اور وہ سب سے برتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، ہر قسم کی طاقت و قوت کا مالک اور احسان کا سر چشمہ ہے۔ جب مانگو عطا کرتا ہے، حد یہ ہے کہ مانگنے کی خواہش بھی وہی بخشتا ہے، یعنی ہمارے اندر جو خواہش ہے مانگنے کی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ بن مانگے بھی دیتا ہے۔ وہ جو ہے سو پناہ بھی دیتا ہے اور پیچھے سے پناہ بھی دیتا ہے، اور اس کے سوا کوئی سہارے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا باپ یا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے، بلکہ وہ اس قسم کے ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔ اس سے ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دے دیا ہے، جیسے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور پھر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ عرب کے مشرک ان سے بھی ایک ہاتھ آگے بڑھ گئے اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا ڈالا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح مصری اور ہندی تہذیبوں میں جو ہے سو کروڑوں کی تعداد میں دیویوں اور دیوتا جو ہے سو بنا ڈالے، پھر دیویوں کے لیے دیوتا شوہر اور ہر دیوتا کے لیے دیوی بیوی، ایسے وہ لوگ تجویز کیے اور ان میں اولاد کا سلسلہ چلا کر جو ہے سو کروڑوں معبود بنا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر اس گمراہ عقیدے کی جو سو تردید کی ہے۔ اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اللہ الہ واحد سبحانہ یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ بے شک اللہ ہی واحد معبود ہے، وہ اس امر سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے یہ۔ پھر اور ایک دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سبحانہ وتعالی عما یصفون بدیع السماوات والارض۔
अन्ना यकूनु लहु वलदुन वलम यकुल लहु साहिबह वखलक कुल्ल शै वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। सूरह अनाम की आयत है। और लोगों ने जिनों को अल्लाह का शरीक ठहरा दिया, हालांकि उसी ने तो उन्हें पैदा किया, और उन्होंने बगैर किसी इल्म के अल्लाह के बेटे और बेटियां गढ़ लिए। वो पाक है और उन बातों से बुलंद है जो वो बयान करते हैं। वही आसमानों और ज़मीन मौजूद है, और उसकी औलाद कैसे हो सकती है जबकि उसकी कोई बीवी नहीं, और उसी ने हर चीज़ को पैदा किया, और वही हर चीज़ को खूब जानने वाला है। सूरह अनाम की ये आयत है। किसी को अल्लाह ताला की औलाद करार देना और अल्लाह ताला को गाली देने के बराबर है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे इब्ने आदम ने झुटलाया हालांकि उसके लिए ये मुनासिब नहीं था, और मुझे उसने गाली दी हालांकि उसके लिए ये भी मुनासिब नहीं था। बस उसका मुझे झुटलाना ये है कि वो कहता है कि मैं उसे दोबारा पैदा नहीं करूँगा, हालांकि मेरे लिए दोबारा पैदा करना उसको पहली बार पैदा करने से ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसका मुझे गाली देना ये है कि वो कहता है कि अल्लाह ताला की औलाद है, हालांकि मैं एक हूँ, बेनियाज हूँ, ना मेरी कोई औलाद है और ना मैं किसी की औलाद हूँ, और ना कोई मेरा हमसर है। ये सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह ताला का कोई हमसर नहीं। अल्लाह ताला सबसे आला व बाला है, कोई उसका हमसर और उसके बराबर नहीं है। यानी अल्लाह ताला के कोई बराबर नहीं है। वो एकता खालिक है, इसके अलावा सब मखलूक है, क्रिएटर है और सब क्रिएशन है। अल्लाह की क्रिएशन है सब, और सब उसके बंदे हैं। उसकी ज़ात, उसकी सिफात और उसके अफ़आल में कोई उस जैसा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लैसा कमिस्लिही शै वहुवस समीउल बसीर। सूरह शूरा की आयत है ये। उस जैसी कोई चीज़ नहीं, और वो खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। मतलब ये कि सारी कायनात में कोई नहीं है, ना कभी था, ना कभी हो सकता है, जो अल्लाह की मानिंद या उसका हम मर्तबा हो, या जो अपनी सिफात, अफ़आल और इख्तियारात में उससे किसी दर्जे में भी मुशाबहत रखता हो। यानी कोई भी बिल्कुल भी थोड़ा भी सिमिलर भी नहीं हो सकता, कोई बराबर भी नहीं हो सकता, कोई नहीं है कोई चीज़ में। सूरह इखलास में उन लोगों का भी रद्द हो गया जो कई माबूदों के ख़ाइल हैं, और उनका भी जो अल्लाह के लिए औलाद साबित करते हैं, और उनका भी जो दूसरों को इसका शरीक ठहराते हैं, और उनका भी जो सिरे से अल्लाह ताला के वजूद ही के ख़ाइल नहीं हैं। यानी अल्लाह ताला है ही नहीं, ऐसे लोगों का भी यहाँ पर रद्द है। इस सूरत में अल्लाह ताला के जिन अस्माए हुस्ना और बुलंद सिफ़ात का ज़िक्र हुआ है, उनके साथ अगर अल्लाह ताला से दुआ की जाए तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाता है, और जो मांगा जाए वो अता करता है। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को दुआ करते सुना जो कह रहा था, ऐ अल्लाह, बेशक मैं तुझसे सवाल करता हूँ इस बिना पर कि मैं गवाही देता हूँ कि तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तू अकेला है, बेनियाज है, जिसने ना जना और ना जना ही गया और कोई भी उसका हमसर नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने अल्लाह से इसके इस नाम से सवाल किया है कि अगर उससे उस नाम से मांगा जाए तो इनायत फरमाता है, दे देता है, और दुआ की जाए तो कबूल फरमाता है। ये सुनन अबू दाऊद की हदीस है। अब आयत मुबारका की कुछ हिकमतें और तकाज़े भी देख लेते हैं।
سورہ اخلاص بڑی فضیلت اور اہمیت کی حامل صورت ہے۔ اس کے مطلب و مفہوم کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کو بار بار دہرانے سے یقینی طور پر آدمی جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اب قرآن مجید نے عمومی طور پر 3 بنیادی عقائد کو بیان کیا ہے، تو توحید، ایک رسالت اور آخرت۔ تو سورہ اخلاص چونکہ خالص توحید کو بیان کرتی ہے، اس لیے اسے تہائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے، یعنی 1/3 آف میسیج ہے قرآن کا۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ 3 بار پڑھے تو ایک قرآن۔ حدیث سے ثابت ہے کہ 1/3 آف قرآن ہے، یعنی توحید پورا 1/3 آ جائے گا۔ واحد، ایک، احد اور اونلی ون، اور ایک کے اندر سب ہے، خالق، مالک، کریٹر سب اللہ ہے، بے نیاز ہے، یعنی انڈیپینڈنٹ فار ایوری ون، اللہ کے سب محتاج ہیں، اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ یعنی اللہ کا جیسا توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 چیزیں ہیں قرآن میں، اس کا مجموعہ ہے، اسی لیے اس کو جو ہے سو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ جب تک انسان کو اپنے معبود کی صحیح معرفت نہیں ہوگی، وہ صحیح طور پر اس کی بندگی نہیں کر سکتا۔ سورہ اخلاص معبود برحق اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان کراتی ہے، اس لیے ہر انسان کو اس میں غور و فکر کرنا چاہیے اور ہر قسم کے شرک سے خود کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایکتا ہے اور بے نیاز ہے۔ کئی معبودوں کو ماننے والے گمراہ اور ہمیشہ جہنمی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کے صفات اور اس کے افعال میں کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ جو شخص کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل قرار دیتا ہے، مخلوق کو گنج بخش یعنی رنج بخش، گنج شکر اور نظر و نیاز کے لائق سمجھتا ہے، وہ مشرک ہے۔ مشرک اگر توبہ کے بغیر مر جائے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے اور غیر اللہ کو اللہ کے ناموں اور اس کی صفات اور اس کے افعال میں ہرگز شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت،